الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم صل علی سیدنا وشفینا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہم نے سلسلہ تفسیر آیات قرآن تقریباً 3 جمعۃ المبارک ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں چونکہ میرا بیان سندھی میں ہوتا ہے تو دوستوں نے کافی اصرار کیا کہ آپ اس کو اردو میں بھی بیان کریں تاکہ دوستوں کو فائدہ پہنچے، تو میں نے ارادہ کیا تو انشاءاللہ العظیم آج میں بسم اللہ، محض جو بسم میں ان حروف کے حوالے سے ایک انوکھی معلومات، ایک ایسی معلومات کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کے نام، ان نام رکھنے کی وجوہات کیا ہیں۔ میرے سامنے اس وقت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر، جو مشہور اور معروف تفسیر ہے، تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں بسم اللہ کے حوالے سے عرض کرتا چلوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ کی جو با ہے، یہ با اس بات پر دلالت کرتی ہے فَهُوَ الْبَارُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یعنی وہ مومنوں پر مہربان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ اس قدر مہربان ہے کہ دنیا میں مختلف انعامات اور مختلف چیزوں سے نوازتا رہتا ہے۔ جب وہ بندوں کو نوازتا ہے، کون؟ وہ خالق، وہ مالک، اس نوازنے کی وجہ سے اس کی جتنی بھی مہربانیاں ہیں وہ اس کی مہربانی وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کی مہربانیاں ظاہر ہیں، عیاں ہیں، روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ بسم اللہ کی با اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ مہربان ہے مومنوں پر۔ اور بسم اللہ میں جو سین ہے، یہ سین رب لم یزل کے سمیع ہونے کی خبر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور سن کر پھر قبول بھی فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ خرج مع منافق من مکہ الی الطائف۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ منافق کے ساتھ مکۃ المکرمہ سے طائف کی طرف چلے۔ چلتے چلتے جب وہ دونوں ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں جنگل تھا، بیابان تھا، بے آباد زمین تھی، آب و گیا،
جب وہ ایسے جنگل میں پہنچے تو منافق نے کہا اس جنگل میں ہم تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم آرام کر لیتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ اور وہ منافق وہ دونوں جنگل میں داخل ہو گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جب سونے لگے، آپ نے آرام فرمایا تو منافق نے کیا کیا کہ آپ کو مضبوطی سے باندھ لیا اور قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لم تقتلنی، آپ کس لیے قتل کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے قتل کرنے کی؟ کیوں قتل پہ تلے ہوئے ہیں؟ تو اس منافق نے کیا جواب دیا؟ منافق نے کہا لأن محمدًا يحبك وأنا أبغضه، میں آپ کو قتل کسی اور وجہ سے نہیں کر رہا، ہاں صرف ایک وجہ ہے آپ کو قتل کرنے کی۔ وہ کیا؟ وہ وجہ یہ ہے، اس منافق نے کہا کہ آپ جو ہے وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور میں اس سے بغض رکھتا ہوں، یعنی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض رکھنے کی وجہ سے جو اس کو محبوب رکھتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس سے پیار کرتا ہے، جو اپنے سینے میں اس ذات کو جگہ دیتا ہے، میں اس کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، میں اس کو قتل کروں گا، قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب لم یزل کی بارگاہ میں التجا کی، یا رحمان، اے رحمان میری مدد کو پہنچ، میری مدد فرما۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ عرض کی تو اچانک منافق نے ایک عجیب و غریب قسم کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ تو برباد ہو جا، اسے قتل نہ کر۔ منافق اس بیابان جنگل سے باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، توجہ کرنے لگا، کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، کبھی کس طرف دیکھے۔ جب اس نے دیکھا تو کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی، پھر قتل کرنے کا ارادہ دوبارہ کیا تو اسے پھر ایک آواز آئی جو پہلے کی بنسبت قریب تھی، مزید قریب تھی کہ اسے قتل نہ کر۔ منافق نے پھر دیکھا کہ اسے کوئی نظر نہیں آیا، اس نے پھر تیسری مرتبہ بھی اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اب اس نے اور زیادہ قریب سے آواز سنی کہ اسے قتل نہ کر۔ ابھی وہ منافق جنگل سے باہر نہ نکلا تھا، اس نے نکلنے کا ارادہ تو کیا لیکن وہ باہر ابھی نکلا ہی نہ تھا کہ کیا دیکھتا ہے فرأی فارسا معہو، تو اسے ایک سوار نظر آیا، جس کے پاس ایک نیزہ تھا۔ اس گھوڑ سوار نے اسے نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ پھر اس سوار نے اس بیابان جنگل میں داخل ہو کر حضرت زید، پھر اس سوار نے جب دیکھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں تو اس سوار نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگل میں داخل ہو کر اس کو رسی سے کھولا، آزاد کیا اور انہیں کہا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ پھر اس نے خود ہی اپنا تعارف کرا دیا، تو اس نے کہا کہ انا جبرائیل حین دعوت کنت فی السماء السابعہ۔ حین دعوت، کیا کہا کہ انا جبرائیل حین دعوت کنت فی السماء السابعہ، فقال اللہ عز وجل ادرک عبدی وفی الثانیہ کنت فی السماء الدنیا وفی الثالثۃ بلغت الی منافق۔ اس شخص نے جو گھوڑے سوار تھا جس نے منافق کو قتل کیا، وہ خود اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ میں کوئی اور نہیں، کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ جب تو نے رب لم یزل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کی تو میں ساتویں آسمان پر تھا، رب لم یزل نے مجھے حکم دیا کہ اے جبرائیل جا میرے بندے کی مدد کر، تو میں نے وہاں سے ہی آواز دی، اسی مقام سے آواز دی کہ منافق تو فلاں کو قتل نہ کر۔ دوسری مرتبہ جب آپ نے پکارا تو آسمان دنیا یعنی کہ پہلے آسمان پر تھا، اور جب تیسری مرتبہ منافق نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو میں منافق کے پاس پہنچ گیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔
اب دیکھیں کہ مالک وہ خالق کہ اپنے بندے کی دعا کو کس طرح سنتا ہے اور سن کر پھر اس کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ یہ تو ہو گئے 2 حروف، اور تیسرا حرف ہے میم۔ اما المیم فمعناہ من العرش الی ما تحت الثری۔ بسم اللہ کے میم سے پتہ چلتا ہے کہ عرش سے لے کر تحت الثری، سب زمینوں سے نیچے جتنی بھی دنیا ہے، جو کچھ بھی ہے، جو زمینیں ہیں، وہ تمام کی تمام رب لم یزل کی ملکیت میں، ان کا حقیقی بادشاہ اسی ذات کی بادشاہی عرش سے تحت الثری تک ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت صدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ قحط علی عہد سلیمان ابن داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علی نبینا کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ جب قحط ہوا تو لوگ آپ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، کیا عرض کرنے لگے؟ وہ عرض کرنے لگے فقالوا له یا نبی اللہ لو خرجت بالناس الی الاستسقاء، اے اللہ کے نبی اگر آپ لوگوں کو لے کر باہر نکلیں، باہر تشریف لے آئیں اور رب لم یزل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ اٹھا کر بارش طلب کریں تو یہ سب سے بہتر کام ہوگا۔ تو آپ حضرت سلیمان علی نبینا لوگوں کو لے کر باہر تشریف لے گئے، اور آپ نے دیکھا جب باہر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا کر یہ عرض کر رہی تھی، خالق کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہی تھی، یہ التجا کر رہی تھی، اللہم انا خلق من خلقک ولا غنا لی عن فضلک، اے اللہ میں تیری مخلوق میں سے بھی ایک مخلوق ہوں، میں تیرے فضل سے بے پرواہ نہیں۔ فصب اللہ علیہم المطر، اللہ رب العالمین نے اسی وقت اس چونٹی کی آواز سن کر خالق کائنات نے بارش برسانا شروع فرما دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا، یہ ماجرا دیکھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ارجعوا فقد استجیب لکم بدعاء غیرکم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو لوٹ جاؤ، اے لوگو لوٹ جاؤ، دعا اور مخلوق کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ تو دیکھیں کہ کس طرح خالق کائنات اور کتنے اسرار و رموز رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو محض بسم، با، سین اور میم کے اسرار و رموز تھے۔ میں اب اللہ کی طرف رب لم یزل کا جو اسم جلالت ہے، میں اس وقت اس طرف جانا نہیں چاہتا، اگر اس طرف گئے تو یہ گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی، بہت طویل ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے میں محض سورہ فاتحہ کے اسماء اور ان کی وجوہات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کا ارادہ رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ العظیم پھر کبھی جب سورہ فاتحہ کی تفسیر ہوگی تو اس میں حمد کے حوالے سے اور رب لم یزل کے اسم جلالت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں چند معروضات انشاءاللہ العظیم پیش کر دوں گا۔ یہ تو تھا بسم اللہ کے حوالے سے۔ اب آتے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں، بہت سارے اسماء ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں چند اسماء۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ سورہ فاتحہ، اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہی ام القرآن وہی فاتحۃ الکتاب، یہ سورہ ام القرآن ہے، فاتحۃ الکتاب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، فاتحۃ القرآن کہا جاتا ہے، اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ ام الکتاب کیوں؟
وجہ کہ اب بات یہ ہے کہ کا معنی تو ویسے اصل ہے، جڑ ہے۔ سورہ فاتحہ کو الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مقدم ہے، سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے اس کا ذکر ہے قرآن مجید قرآن رشید میں، تو اس لیے اس کو الکتاب کہا گیا۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں، والمقصود من کل القرآن، کہ قرآن مجید قرآن رشید میں 4 چیزوں کا بیان مقصود ہے: الالہیات والمعاد والنبوات واثبات القضاء والقدر، کہ 4 چیزوں کا ذکر مقصود ہے: الہیات، معاد، نبوت، قضاء و قدر کا ثبوت، ان کا اثبات۔ کہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین یدل علی الالہیات، الحمدللہ میں الہیات کا ذکر ہے، الہیات پر دلالت کرتا ہے۔ مالک یوم الدین یدل علی المعاد، مالک یوم الدین میں قیامت کا ذکر ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یدل علی نفی الجبر والقدر وعلی اثبات ان الکل بقضاء اللہ وقدرہ۔ فرمایا کہ جبریہ ایک فرقہ ہے کہ ان کا رد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، اور تقدیر کا ثبوت ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یدل ایضا علی اثبات قضاء اللہ وقدرہ۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد جو اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخری آیت تک اس میں نبوت کا ذکر بھی ہے اور قضاء کا ذکر بھی ہے۔ یہ تو تھا علامہ قاضی علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان۔ اب قاضی بیزاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ فاتحہ میں احکام نظریہ، احکام عملیہ، یعنی کہ صراط مستقیم پر چلنے کے احکام، نیک لوگوں کے مراتب پر مطلع ہونا اور بدبختوں کے مقام کا پتہ چلنا، تمام کی تمام اشیاء، ان تمام چیزوں کا ذکر سورہ فاتحہ میں موجود ہے، یعنی کہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فاتحہ میں علوم کی 4 قسمیں ذکر کی گئی ہیں جن پر دین کا دار و مدار ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ گویا سورہ فاتحہ کے اندر تمام چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی علم اصول یعنی کہ عقائد، رب لم یزل کی معرفت، اس ذات بابرکت کی صفات کا ذکر الحمدللہ رب العالمین میں موجود ہے۔ نبوت کی معرفت، نبوت کی پہچان انعمت علیہم میں ذکر ہے، کیونکہ جن پر رب لم یزل کا انعام ہوتا ہے ان میں سب سے پہلے، سب سے اول جو مقام و مرتبہ ہے وہ انبیاء کرام کا ہے۔ رب لم یزل فرماتا ہے اولئک الذین انعمت علیہم، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ یہ دیکھیں جن پر اللہ رب العالمین نے انعام فرمایا، رب کریم نے انعام فرمایا، وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا علیہم من النبیین، جن پر انعام کیا گیا وہ اللہ کے انبیاء ہیں۔ اور قیامت کا ذکر مالک یوم الدین میں موجود ہے، یعنی کہ سب عقائد ہیں۔ یہ تو تھی ایک قسم، اور دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ فروع کا علم، یعنی عبادات کا علم، ایاک نعبد و ایاک نعبد میں موجود ہے۔ تیسری قسم ہے اخلاقیات، جن سے رب لم یزل کی بارگاہ میں بندہ پہنچتا ہے، اس کے حضور حاضری دیتا ہے اور اسی کی پناہ میں آتا ہے اور طریق مستقیم پر چلتا ہے، صراط مستقیم پہ چلتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ میں موجود ہیں۔ اور چوتھی قسم پہلی امتوں کے واقعات، پچھلی امتوں کے واقعات جو گزر چکی، اور ان میں سے نیک لوگوں اور نیک لوگوں پر احسانات و انعامات جو کچھ ملتا ہے
یا ان چیزوں کا جو علم حاصل ہوتا ہے، اسی طرح ان میں سے بدبختوں کے عذاب اور ان کے وعید کا پتہ، ان کی خبر انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں موجود ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ فاتحہ میں 6 چیزوں کا ذکر موجود ہے، 3 چیزیں ان میں سے اصل ہیں، اہم ہیں، اور 3 چیزیں اس کے تابع ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا رب لم یزل کی حمد الحمدللہ رب العالمین میں موجود ہے۔ صراط مستقیم، جس کو واضح طور پر رب لم یزل نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یہ ذکر آ گیا اس میں۔ اور اللہ کی طرف رجوع یعنی کہ آخرت کا ذکر انعمت علیہم میں موجود ہے۔ اور تیسری چیز نیک لوگوں کے احوال کا بیان، ان کا ذکر انعمت علیہم۔ آخرت کا ذکر کس میں ہے؟ مالک یوم الدین میں، اور نیک لوگوں کا ذکر کس میں؟ انعمت علیہم میں۔ منکرین کے حالات، جو انکار کرتے ہیں، جو دین اسلام سے پھر جاتے ہیں، جو دین اسلام پر گامزن نہیں ہوتے، فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ان کا ذکر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ صراط مستقیم کی منزلیں اور اس پر قائم رہنے کے جو ذرائع ہیں، جو طریقے ہیں، جو راستے ہیں، ان کا ذکر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں نا کتنی چیزیں ہیں، اخلاقیات کا بھی ذکر آ گیا، عقائد کا ذکر آ گیا، عبادات کا ذکر آ گیا، گویا طالب طریق سلوک جو اولیاء کا ایک طریقہ ہے جس پر اولیاء گامزن ہوتے ہیں، اس کا ذکر بھی ہے۔ ان کا جو مطلوب ہے، ان کا جو مقصود ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اسی طرح اس نام کے علاوہ اس قرآن کو الکنز بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام الکنز بھی ہے۔ بھائی یہ نام کیوں رکھا گیا؟ وجہ کیا ہے یہ نام رکھنے کی؟ تو فرماتے ہیں سورہ قرآن مجید قرآن رشید میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ جب قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے اور یہ ہر مسائل کا خزانہ ہے، ہر چیز کا علم رکھا گیا، تو یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ سورت یعنی کہ سورہ فاتحہ کلام پاک قرآن مجید قرآن رشید کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے، اور قرآن پاک تمام مسائل کا خزانہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ من اراد علم الاولین والآخرین فلیتل القرآن۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اگلوں اور پچھلوں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ مجھے ہر چیز کا علم حاصل ہو جائے، تو حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ ارادہ کرے، اس کو علم حاصل کرنے کا شوق ہو کہ تمام چیزوں کا علم حاصل ہو جائے، فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، تمام کے تمام علوم اس سے واضح ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک کنز ہے، قرآن خزانہ ہے، تمام چیزوں کا اس میں ذکر موجود ہے۔ ہاں یہ کنز کا نام کیوں رکھا؟ یہ ہم نے ایسے ہی نہیں رکھا، بلکہ فرمان مصطفیٰ سے پتہ چلا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ روایت موجود ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، بے شک رب لم یزل نے اپنا احسان فرمایا۔ کیا کہ رب لم یزل نے اپنا احسان فرمایا، وہ یہ رب لم یزل نے یہ فرمایا کہ انی اعطیتک فاتحۃ الکتاب وہی من کنوز عرشی۔ یہ احسان فرمایا کہ میں نے تمہیں محبوب، میں نے تمہیں سورہ فاتحہ عطا فرما دی، میں نے تجھے فاتحۃ الکتاب دی، یہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک تو یہ، اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کا نام الکافیہ بھی ہے۔
یحییٰ ابن کثیر فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کو الکافیہ اس لیے کہا گیا، یہ غیر کی جانب سے کفایت کرتی ہے، مدد کرتی ہے، اور اس کا غیر اس کی جانب سے کافی نہیں ہوتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حوالے سے موجود ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ام القرآن عوض من غیرہا ولیس غیرہا منہا عوضا۔ لجپال نبی نے فرمایا کہ ام القرآن فاتحہ اس کے غیر سے عوض ہے اور اس کا غیر اس سے عوض نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کا ایک نام اساس ہے، بنیاد، یہ اصل قرآن ہے۔ ایک شخص نے حضرت شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا، یہ روایت، یہ ذکر امام قرطبی علیہ الرحمہ تفسیر قرطبی کے نام سے جو مشہور ہے، اصل میں اس کا نام جامع احکام القرآن ہے، اس میں یہ بات موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے پہلو میں درد ہے، سائیڈ میں درد ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا علیک باساس القرآن فاتحۃ الکتاب، تم اساس قرآن یعنی فاتحہ کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو، محض پڑھو نہیں بلکہ پڑھ کر اس پر دم کرو۔ حضرت شعبی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا، ہر چیز کی اساس ہے، ہر چیز کی اصل ہے، ہر چیز کی بنیاد ہے۔ فرمایا واساس الدنیا مکۃ، دنیا کی اساس مکہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے زمین کو وہاں سے پھیلانا شروع کیا۔ واساس السماوات عربیا واساس الارض عجیبا واساس الجنان جنت عدن واساس النار جہنم واساس الخلق آدم واساس الانبیاء نوح واساس بنی اسرائیل یعقوب واساس الکتب القرآن واساس القرآن الفاتحہ واساس الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب تم بیمار ہو جاؤ، جب تمہیں کوئی تکلیف محسوس ہو، جب تمہیں کوئی درد محسوس ہو، تو تم سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کو پڑھ کر تم دم کرو، تو رب لم یزل اس کی تلاوت کے صدقے، تلاوت کی برکت سے خالق کائنات تمہاری تکلیف کو دور فرما دے گا۔ اس لیے اس کا ایک نام شفا بھی ہے۔ امام دارمی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور یہ حدیث مشکات شریف میں بھی موجود ہے، فضائل القرآن، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہی بات امام حاکم، یہی بات امام قرطبی نے بھی ذکر کیے۔ فرمایا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب دی شفاء من کل داء، فاتحۃ الکتاب ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور میں نے امام قرطبی کی تفسیر جامع احکام القرآن میں یہ بھی پڑھا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، ہر چیز کا علاج ہے سوائے موت کے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں، تکلیف ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو ترک کر دیا، اعتماد اور قرآن کی تلاوت ترک کر دی، وہ جو توکل تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ جب یہ چیزیں ختم ہو گئی تو توکل ختم ہو گیا، تو سورہ فاتحہ قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی، تو ان چیزوں سے ہم نے فائدہ لینا چھوڑ دیا۔
جب ہم اعتماد رکھیں گے، بھروسہ رکھیں گے، توکل کریں گے. اب میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف ہو، بیماری ہو تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، آپ دوائی نہ لینے جائیں. میرا مقصد کی ہرگز نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کی طرف بھی جائیں، دوائی لیں تاکہ تکلیف دور ہو. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر توکل بھی ہونا چاہیے، بھروسہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی ہو. ایک طرف سے اس طرف سے علاج ہو اور دوسری طرف یہ بھی علاج ہو تو انشاءاللہ العظیم وہ برکت ہوگی، علاج، تکلیف دور ہوگی، بیماری دور ہو جائے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک نام الرقیہ، رقیہ نام. رقیہ کا معنی کیا ہے؟ معنی دم کرنا، یعنی فاتحہ دم ہے. مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ بات موجود ہے. میں اس کا خلاصہ اور مفہوم بتا دیتا ہوں. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سفر میں تھے. وہ عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلے سے جب گزرے تو جب اس مقام پر پہنچے، اس ایک قبیلے پر پہنچے، تو ان صحابہ نے ان سے انہوں نے مہمانی طلب کی، کھانا طلب کیا. جب صحابہ نے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کو دینے سے انکار کر دیا، ان کی مہمان نوازی نہیں کی، کھانا نہیں دیا. تو تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے کچھ آدمی دوڑتے دوڑتے وہ آئے اور انہوں نے کہا کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ کیوں؟ کیا بات ہے؟ کیونکہ ہماری قوم کے سردار کو کسی سانپ وغیرہ نے ڈس لیا ہے، سانپ نے ڈس لیا ہے. ایک شخص نے ان میں سے کہا ہاں میں دم کرنے والا ہوں، لے چلو میں دم کروں گا. وہ آئے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر اس پر دم کر دیا. وہ شخص ٹھیک ہو گیا. انہوں نے ہمیں کچھ 30 کی تعداد میں تقریباً بکریاں دی. وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 30 بکریاں دی. ہم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ پہلے ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھیں. ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے وہ بکریاں لینے کی اجازت عطا فرما دی کہ آپ بکریاں لو. تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا واللہ ما رقیت الا بفاتحۃ الکتاب فتبسم وقال ما ادراک انہا رقیۃ. اللہ اکبر. وہ دم کرنے والے صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس رب لم یزل کی ذات کی کہ میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، میں نے تو کوئی اور چیز پڑھی نہیں ہے. میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے دم کر دیا. آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ یعنی کہ سورہ فاتحہ دم بھی ہے، سورہ فاتحہ شفا بھی ہے. تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ بکریاں لے لو اور میرا حصہ بھی اس میں سے رکھ لو. یہ دراصل صحابہ کرام علیہم رضوان علیہم اجمعین کے دل کی تسلی کے لیے تھا کہ وہ ذرا بر بھی اس کے جائز ہونے میں شک نہ کریں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ لینا درست ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ آپ خود بھی کھاؤ اور میرے لیے بھی اپنا حصہ رکھو. اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کا نام الصلاۃ بھی ہے. بھائی الصلاۃ اس کو کیوں کہا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ رب لم یزل کا ارشاد ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیے، یعنی کہ سورہ فاتحہ. یہ مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے مختلف الفاظ سے. ابن تیمیہ نے بھی مجموع الفتاوی میں اس کو روایت کیا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. میں مفہوم بتا دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ فرماتے ہوئے سنا
کہ رب لم یزل فرماتا ہے کہ میں نے صلات اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیے، اس کے 2 حصے بنا دیے، آدھا میرے لیے آدھا میرے بندوں کے لیے، نصف میرے لیے نصف میرے بندوں کے لیے، اور میرے بندوں کے لیے وہی ہے جو اس نے سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحہ کو پڑھو، اقرؤوا فاتحۃ الکتاب، فاتحہ کی تلاوت کرو۔ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو رب لم یزل فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ جب یہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، رب لم یزل فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان فرمائی، میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو ارشاد باری تعالی ہوتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ جب یہ عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو رب لم یزل فرماتا ہے یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے سوال کیا۔ بندہ جب تلاوت کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو رب لم یزل فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مجھ سے سوال کیا۔ کمال ہے کہ سوال مطلب یہ ہے کہ جو سوال کرتا ہے، اب چونکہ اس میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ اس میں تمام کے تمام علوم ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو گویا سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے تو سوال کرتا ہے، خالق کائنات وہی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور بھی بہت سارے نام ہیں، آخری چند نام ذکر کر کے پھر میں اس کا فائدہ بتا دیتا ہوں۔ میں گفتگو کو ختم کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ سورہ سوال بھی ہے اس کا نام، سورہ فاتحہ کا نام کیا ہے؟ السوال، کیونکہ اس صورت میں بندہ اپنے رب سے سوال کرتا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ السوال رکھا گیا۔ جس طرح اس حدیث میں گزرا کہ فَلَعَبْدِي مَا سَأَلَ، رب لم یزل فرماتا ہے میرا بندہ میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ یہ سورہ الدعا بھی ہے، جب اس صورت میں بندے کی دعا کا ذکر پایا گیا تو اس کا نام سورہ دعا رکھا گیا۔ بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے۔ یہ سورہ تعلیم المسئلہ بھی ہے، لأن فیہا آداب السوال، بے شک اس صورت میں رب تعالیٰ نے رب لم یزل سے سوال کرنے دعا کرنے کے آداب بیان کیے گئے ہیں، طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح دعا کریں۔ کیونکہ پہلے رب لم یزل نے اپنی حمد کا ذکر کیا، اپنی رحمت کاملہ کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا، قیامت کی جزا اور وہی اس کے قبض قدرت میں ہے اس کا ذکر فرمایا، بندے کی عجز کا عاجزی کا ذکر فرمایا۔ بندہ اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ عبادت تیرے ساتھ ہی خاص ہے اور امداد تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں، پھر بندہ دعا کرتا ہے۔ گویا اس صورت میں دعا کرنے کی تعلیم دی گئی، دعا کرنے کے آداب سکھائے گئے کہ انسان پہلے تو رب لم یزل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی حمد بیان کرے، ثنا بیان کرے، پھر رب لم یزل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے پھر سوال کرے اور دعا۔ اب بندہ تو دعا کر، اس صورت کا نام اس لیے تعلیم المسئلہ بیان کیا گیا، اور مسئلہ ہونے کی حکمت بھی واضح ہو گئی کہ اس کا نام کیوں رکھا گیا۔ اب ان چیزوں کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت امام ترمذی نے ذکر کی ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، سنن ابو داؤد میں موجود ہے، مشکات شریف میں بھی یہ بات موجود ہے۔ مشکات میں باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حدیث بات موجود ہے۔ تو ایک مرتبہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جلوہ افروز تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے نماز ادا کی، جیسے ہی نماز ادا کی، نماز ختم ہونے کے بعد فوراً
سلام کے متصل ہی اس نے رب لم یزل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگا اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس بندے کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا، اس نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد متصل ہی اس نے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، سوال کیا، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم نے بہت جلدی کی ہے اے نمازی، اے بندہ۔ اب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم طریقہ سکھا رہے ہیں، آداب سکھا رہے ہیں کہ کس طرح خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہلہ وصل علی ثم ادعو، جب تو نماز ادا کر لے، جب تو نماز پڑھ، نماز پڑھنے کے بعد پھر تو آرام سے بیٹھ جا، اطمینان سے بیٹھ جا، رب لم یزل کی حمد بیان فرما، رب لم یزل کی ثنا کر، توصیف بیان کر، اس کے بعد پھر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھ۔ جب یہ کام ہو جائے، بیٹھ گیا، نماز ادا کرنے کے بعد جب تو اطمینان سے بیٹھ گیا، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد بیان کی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیا، پھر حضور نے فرمایا ثم ادعوہ، پھر تو دعا کر۔ یہ تو ایک شخص تھا، پھر دوسرا شخص آیا ثم صلی رجل آخر بعد ذلك، اس شخص کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز ادا کی، اس کے بعد فحمد اللہ وصلی علی النبی، تو اس نے اللہ کی تعریف کی، حمد بیان کی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود السلام کا نذرانہ پیش کیا۔ جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے اس کو دیکھا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا المصلی ادع التجب۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ایک اور شخص آیا جس نے نماز ادا کی، اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کی، حضور پر درود پڑھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی، جو تو سوال کرے گا جائز ہو، نیک مقصد ہو، نیک ارادہ ہو، رب لم یزل کی بارگاہ میں تو سوال کرتا جا، خالق کائنات تیرے سوال کو پورا کرتا جائے گا، تیری دعا قبول فرماتا جائے گا۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تو نے بہت جلدی کی ہے۔ اس پر ملا علی قاری علیہ الرحمہ مرقات میں عجیب و غریب قسم کی سبحان اللہ تحریر بیان فرمائی، ایک مقصد بیان فرمایا فیہ دلالۃ علی ان من حق السائل ان یتقرب الی المسئول منہ بالوسائل قبل طلب الحاجت بما۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ سائل وسائل کے ذریعے اس ذات کا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے تو خالق کائنات کا قرب حاصل ہوتا ہے جس سے وہ مانگ رہا ہے، یعنی یہ حالت یہ حاجت کی طلب سے پہلے ہوتا ہے، جب اس کی حاجت تھی اس حاجت سے یہ پہلے تھا، اس کا قرب حاصل ہو، وسیلہ بھی اس ہستی کو بنانا چاہیے جو اس کے سامنے شفاعت سفارش کر سکے تاکہ یہ اپنی مراد کو پورا ہونے کا طمع کر سکے اور دعا کی قبولیت کی امید کر سکے۔ جس شخص نے بغیر وسیلے کے سوال کیا، جس شخص نے بغیر وسیلے کے سوال کیا، گویا کہ اس شخص نے بہت جلدی کی۔ اب لازمی اللہ کی بارگاہ میں ایسی کون سی عظیم ہستی ہے، ایسی کون سی شخصیت ہے جو سب سے اعلیٰ ہو، سب سے افضل ہو، جس کا سب سے قریب ہو، سب سے زیادہ قرب ہو، تو وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ اس کا وسیلہ پکڑ کر دعا کرو۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث درود کے حوالے سے ان
ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک فقم اجعل لک فکم اجعل لک من صلاتی فقال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک قلت النصف فقال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک قلت فالثلثین فقال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک قلت اجعل لک صلاتي كلها قال اذا تخفى همك ويغفر لك ذنبك۔ ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، مشکات شریف میں بھی روایت موجود ہے۔ میں اس کا خلاصہ اور مفہوم بتا دیتا ہوں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر زیادہ وقت درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، کتنا وقت آپ پر درود پڑھوں؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جتنا چاہیے، جتنا چاہتے ہو، جتنا چاہتے ہو درود پڑھو۔ میں نے کہا وقت کا چوتھا حصہ پڑھ لو۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کا چوتھا حصہ پڑھ لیا کرو۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جتنا چاہتے ہو، اگر اس سے زیادہ کر لو گے، اس سے زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصف وقت پڑھ لیا کرو، آدھا وقت پڑھ لیا کرو۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جتنا چاہتے ہو پڑھ لو، اگر اس سے زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 وقت پڑھ لوں؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جتنا چاہتے ہو پڑھ لو، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، وہ مزید تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام کا تمام وقت آپ پر درود پڑھ لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تو تمہارے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ اکبر، یہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اتنا وقت پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن آقا کریم نے فرمایا اگر آپ آدھے وقت سے چوتھے حصے سے مزید کرو گے مزید بہتر ہوگا، اگر آپ نصف وقت مجھ پر درود پڑھو گے، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو مزید بہتر ہوگا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام کا تمام وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر دن، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیرا مقصد ہوگا مجھ پر درود پڑھنے کے صدقے وہ تیرا مقصد کامیاب ہو جائے گا، مقصد مکمل ہو جائے گا، تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو تیرے مقصد کو روکے، اور تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں مجھ پر درود پڑھنے کی برکت سے تمام کے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ اور لوگ درود پڑھنے سے روکتے ہیں، اذان سے پہلے درود نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے سے انسانوں کے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، تو ہم کیوں نہ ہر وقت مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں؟ یہ خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ خیال رہے کہ وقت سے مراد، اب وقت سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں اپنی دعا کے اوقات میں سے چوتھا حصہ پر درود پڑھ لیا کروں، اسی طرح نصف 2/3 کل وقت سے مراد بھی اوقات دعا ہی ہے، یعنی کہ یہ وقت مراد ہے۔ صحابی عرض کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ بتاتے گئے کہ مزید کرو، مزید وقت صرف کرو اس میں۔ جب صحابی نے یہ عرض کیا، اب امام ملا علی قاری مرقات میں اس کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں، جب اس صحابی نے عرض کیا نا اجعل لک صلاتی کلھا، اس کا کیا مطلب؟ اے اصلی علیک
اے اصلی علیکا، یا رسول اللہ میں تمام کا تمام وقت آپ پر درود پڑھ لیا کروں، یعنی دعا کرنے کے بجائے کیا کہا کہ دعا پڑھنے کے بجائے میں تمام کا تمام وقت آپ پر درود ہی پڑھ لیا کروں۔ اللہ اکبر، اللہ کے بارگاہ میں سوال نہیں، اس صحابی کے مطلب سمجھے کہ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کی جگہ جو دعا میں وقت صرف کروں اگر وہ وقت بھی آپ پر لگا دوں، درود پڑھ لوں، تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے ارادہ کے لیے کافی ہے، یعنی دین اور دنیا کے امور میں جو بھی تم ارادہ کرو گے تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ درود میں رب لم یزل کا ذکر بھی ہے اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم بھی ہے، اس لیے کہ دعا میں اپنے حقوق و مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مقاصد سے حضور کے حقوق کو ادا کرنا یقیناً بہتر ہے۔ اپنے لیے دعا کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذکر کو ترجیح دی جائے تو یہ خود بخود مقاصد کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا اور گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا، یعنی کہ ایک فری میں چیز مل رہی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں، اگر وہ وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر خیر میں گزر جائے تو وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور ہمارے گناہ بھی مٹ جائیں گے۔ تو اب دیکھیں نا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو اعلان فرمایا کہ آپ ان کا نام محمد رکھنا تاکہ زمین و آسمان والے آپ کی تعریف کریں۔ اسی امید سے حضور نبی حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امید کو پورا فرمایا۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں، اور یہ یاد رکھیں یہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں بھی اس کو ذکر کیا، کہا کہ وَشَقٌّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ رب لم یزل نے اپنے نام سے آپ کے نام کو مشتق کیا تاکہ آپ کو بزرگی حاصل ہو جائے۔ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، پس صاحب عرش محمود ہیں اور یہ محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیں کہ درود کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا، مشکات المصابیح میں بھی روایت موجود ہے، باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ قال ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منها شيء حتى تصلي على نبيك۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے، اس کا کچھ حصہ بھی اوپر نہیں پہنچتا، اس کا کچھ حصہ اوپر نہیں پہنچتا، یہاں تک تم اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود پڑھو، یعنی کہ دعا سے پہلے اول و آخر درود پڑھو گے تو تمہاری دعا آسمان کو چھو لے گی۔ رب لم یزل سے دعائیں، خالق کائنات ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام، حضور کا ذکر خیر ہر وقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب لم یزل سے دعا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نصیب فرمائے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بیماریوں، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔